بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خوشخبریاں سنائیں اور کیا فرمانات فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں مغفرت یافتہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حبیبہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے کہا دیکھو کون ہے؟ انہوں نے عرض کی میرے بھائی معاویہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی معاویہ کو بلا لو۔ جب سیدنا معاویہ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حضرت معاویہ کے کان کے ساتھ قلم لگا ہوا تھا، پین لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاویہ تم نے ایک کان پر قلم کو لگا رکھا ہے؟ حضرت معاویہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس قلم کو میں ہر وقت اس لیے تیار رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے لکھنے کا حکم فرمائے تو مجھے دیر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے نبی کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری خواہش ہے کہ تم صرف اور صرف وحی لکھا کرو اور میں ہر چھوٹا بڑا کام اللہ ہی کی وحی سے کرتا ہوں۔ پھر فرمایا معاویہ تمہیں کیسا لگے گا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے کپڑے پہنائیں گے، جب اللہ تعالیٰ تمہیں پوشاک پہنائیں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ پوشاک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائیں گے۔ یہ بات سن کر سیدہ ام حبیبہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خلیفہ بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ آپ کے بھائی کو خلیفہ بنائیں گے، لیکن اس میں آزمائش ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ اس پر سیدہ ام حبیبہ نے فرمایا رسول اللہ اگر میرے بھائی کی خلافت آزمائش ہے تو آپ ان کے لیے دعا فرما دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اہدیہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ الاولی۔ اے اللہ آپ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائیں، انہیں ہلاکت سے محفوظ فرمائیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں آپ ان کی مغفرت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کی خلافت کی پیشن گوئی بھی فرمائی اور خلافت کے دوران آپ کو نقصانات سے بچنے کی دعا فرمائی، جس کی برکت سے 20 سال تک سیدنا معاویہ خلیفہ رہے اور اتنا زیادہ امن و امان اس کے بعد کی کسی خلافت میں نہیں ہوا ہے۔ یہ صرف سیدنا معاویہ کی خلافت کی بشارت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، آپ کی خلافت کی محفوظ ہونے کی بشارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اور خلافت کے بعد آزمائش سے بچ کر دنیا آخرت میں مغفرت کی بشارت بھی سیدنا معاویہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ فرض ہے، ہر وقت ہر حال میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ قرآن کریم سورہ احقاف آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں اللہ کے راستے میں جانے والوں کو دعا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے نام پر سفر شروع کرو اور پھر ان الفاظ میں دعا دی اللہم اعنہم، اللہ یہ دین کی راہ میں جا رہے ہیں، آپ کی راہ میں جا رہے ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیں۔ ایک فضیلت والا ہر حال میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم بڑھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اعمال گناہوں سے آدمی کو بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو۔ یاد رکھو غفلت بھرے دل سے دعا کرنے والوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، توجہ کہیں اور ہو، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ویسے ہی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ایسی دعا پر اللہ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ہمارا رب کو معاف فرما دے، ہمیں اخلاص
اخلاص عطا فرما دیں، ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں، رحمتک یا ارحم